اور میرا جمع ہونا یہ ہمارے حکمرانوں کی سب سے بڑی نااہلی کی دلیل ہے۔ اگر ہمارے حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی باقی ہوتی تو جب کچھ عرصہ پہلے اسی سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بھی حرمتی کی گئی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حکمران اس وقت بغیرتی کی چادر اوڑھ کر سو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کی لیڈر اب بے بس ہو چکے ہیں، بغیرت ہو چکے ہیں، دلے ہو چکے ہیں، کمینے ہو چکے ہیں، لانتی ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی لا ریبی کے بیعت کتاب سے محبت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ حکمران سارے بغیرت ہو گئے ہیں تو کچھ دنوں پہلے انہوں نے دوبارہ قرآن پاک کی بھی حرمتی کر دی ہے۔ اگر اس وقت ہمارے حکمران ان کو ڈٹ کر جواب دیتے تو یاد رکھیں آج دوبارہ یہ گستاخی نہ ہوتی۔ اس وقت ہمارے حکمران یہ خاموش رہے، انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور قرآن پاک کی بھی حرمتی کر دی۔ اور آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر نیوز کے اندر کہ ہمارے وقت کا وزیر اعظم صاحب اعلان کر رہا ہے کہ پورے ملک پاکستان جائے۔ میں اس لانتی وزیر اعظم سے خطاب کرتا ہوں، ارے لانتی شخص، تو ملک کا وزیر اعظم ہے، تیرے پاس اتھارٹی ہے، تیرے پاس قوت ہے، تیرے پاس اقتدار ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، اور تم بھی یوم اس قرآن کے آج اس دن پر تم بھی ریلی کا اعلان کر رہا ہے۔ میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کا یہ علاقہ نورپور تھل، اگر اس علاقے کے اندر کوئی چوری ہو جائے اور جو صاحب تھانے سے کرسی نکال کر بار روڈ کے اوپر بیٹھ جائے اور آپ نے آس پاس منشی کو بھی بٹھا لیں، انسپیکٹر کو بھی بٹھا لیں، 7-8 پولیس والے اور بٹھا لیں، اور کوئی پوچھے ایس ایچ او صاحب کیا کر رہے ہو، تو اگر ایس ایچ او یہ کہے کہ نورپور تھال کے اندر چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ ذرا خود آپ بتائیں کیا تم اس ایس ایچ او کو شاباش دو گے یا لعنت دو گے؟ لعنت دو گے اس ایس ایچ او کو۔ ایس ایچ او صاحب تیرے ملک میرے اندر یہ نورپور تھل تیرے انڈر کے اندر ہے، تو چوریاں ڈکیتیاں رکوا سکتا ہے، تیرے یہ کام ہے کہ تو احتجاج کرے۔ احتجاج تو ہم کمزوروں کا کام ہے کہ ہمارے ہاتھ حکمرانوں کے گریبان تک ان تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارے تو ہاتھ گریبان تک پہنچ سکتے ہو۔ ایس ایچ او صاحب آپ احتجاج نہ کریں، آپ ریلی نہ کریں، بلکہ آپ حقیقی چوروں کو آپ گرفتار کریں۔ آپ یہی کہیں گے نا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک وزیر اعظم پاکستان کو اگر آپ ہی ریلیاں نکالے، ہم بھی ریلیاں نکالے، تو پھر بتا تیرے درمیان ہمارے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ پھر کوئی فرق نہیں رہ گیا، پھر تیرا کرسی کے اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہے جب تو قرآن پاک کی حفاظت کی خاطر آواز نہیں اٹھا سکتا۔ آج تو لانگ مارچ کروا رہا ہے، آج تو ریلیاں نکلوا رہا ہے، تو یہ تو مختلف تنظیمیں بھی نکلوا رہی ہیں، جب مختلف تنظیمیں بھی یہ کام کر سکتی ہے تو پھر تیرا کوئی حق نہیں کہ کرسی کے اوپر بیٹھے۔ اور مجھ سے قبل آپ نے سنا ہوگا کہ بے شک رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمہ لگائی ہوئی ہے۔ ایک ہی بات عرض کر کے بعد اجازت طلب کروں گا، جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے میوزیم یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے اندر عیسائیوں نے قرآن پاک کے 14,000 نسخے جمع کیے۔ جب 14,000 نسخہ کا دعویٰ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود کتاب کے اندر زبر کو کوئی زہر نہیں کر سکا، پیش کو کوئی شد کو کوئی مد نہیں کر سکا، قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تو انہوں نے 14,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے اس یونیورسٹی کے اندر، اور پھر اس کے اوپر ریسرچ کی کہ اگر واقعی ہم دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نسخے کے اندر کوئی غلطی ہو زبر زیر کی۔ جب انہوں نے 14,000 نسخے غور و خوف سے پڑھے تو آخر پر وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی کتاب ایک لا ریب قرآن پاک وہ کتاب ہے، اس کے اندر کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جو توجہ طلب بات ہے، جب جنگ عظیم دوم ہوئی، جرمنی کی اس یونیورسٹی کے اوپر بمباری ہوئی، پوری یونیورسٹی تباہ ہو گئی، لیکن جس کمرے کے اندر وہ 14,000 قرآن پاک کے نسخے موجود تھے، رب کائنات نے پوری یونیورسٹی تو تباہ ہو گئی لیکن اس کمرے کو محفوظ رکھا۔ تو بے شک قرآن پاک کی اب تعالیٰ سے حفاظت کر سکتا ہے، رب تعالیٰ حفاظت کر سکتا ہے، تو جو رب ذوالجلال اس طرح حفاظت قرآن پاک کی کر سکتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے کرا سکتا ہے، تو کیا وہ قرآن پاک کی سویڈن میں حفاظت نہیں کر سکتا؟ یاد رکھیں رب ذوالجلال کر سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال یہ آپ کے اور میرے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہے کہ جب میں کتاب کو خود بھی اتاروں، حفاظت بھی میں کروں، تو پھر میرے مخلوق کا کیا فائدہ ہے؟ یقیناً یہ آپ کا اور میرے ایمان کا رب ذوالجلال نے جائزہ لیا ہے کہ میں تو حفاظت بمباری کے اندر بھی قرآن پاک کی کرا سکتا ہوں، تو ایک ہاتھ کے اندر قرآن پاک کی حفاظت کس طرح نہیں کر سکتا؟ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، چاہے وہ تحریک، چاہے ہماری TLP ہو،
چاہے کوئی بھی مذہبی تنظیم ہو، یاد رکھو ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، ملک پاکستان کے وزیراعظم سے ہماری التجا ہے کہ تو اس کو سفارت خانے کے سفیر کو بلا اور سفیر کو ملک بدر کر اور ان سے ہر قسم کے تعلقات توڑ دے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کرو بغیر تو اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو ہم جلا کر رکھ دیں گے، تو خدا کی قسم کہہ رہے ہم اس حکمران کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔